بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا میر محمد کلبی الہندی دی شاکوری کچھ سیرہ تشید المتائن میں علامہ اعظم خوشری کی کتاب ربیع الابرار میں سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ وہ اسلامی لشکر میں تقسیم کیا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں یہ سوال اٹھا اور انہوں نے امیر علیہ السلام سے اس مطابق سوال کیا۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں قرآن پاک آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سے مال کا ایک حصہ فی ہے جس کو مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں سے دوسرا حصہ خمس کا ہے، اس کی وراثت کا بھی خدا نے حکم دیا ہے، اور ایک حصہ مال کا صدقے کا ہے، اس کی وراثت کا بھی حکم موجود ہے۔ وہ بھی اس طرح تقسیم ہوں گے۔ ان میں کعبے کے زیورات بھی تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو اپنے حال پر رہنے دیا اور بھولنے کی وجہ سے اس مال کی وراثت کا حکم ترک نہیں کیا۔ اس ذات سے تو کوئی جگہ چپی نہیں ہے۔ تم بھی خدا اور اس کے رسول کی طرح اس مال پر سے ہاتھ اٹھاؤ، جہاں وہ زیورات موجود ہیں ان کو وہاں رہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور زیورات کو کعبے میں ہی رہنے دینے کا فیصلہ کیا جہاں وہ پہلے سے موجود تھے، اور کہتے ہیں، اے ابو الحسن، اگرچہ آپ نہیں ہوتے تو میں خوار اور ذلیل ہو جاتا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری میں اپنی صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بیان کی ہے، پر انا کے باعث اس تنبیہ کی نسبت امیر علیہ السلام کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ شیبہ نامی شخص سے منسوب کی ہے، اور سید ہاشم بحرانی کچھ سورہ غایۃ المرامہ میں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں یہ روایت علامہ ذوالخشوی سے نقل کرتے ہیں۔ جلال الدین سوطی کتاب حروف الوردہ فی اخبار المہدی میں ابن نعیم بن حماد سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور کہا، خدا کی قسم، خبر نہیں کہ اس خزانے مال اور ہتھیاروں کو اسے ایسے ہی حال میں رہنے دوں یا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، تم اس مال کے مالک نہیں ہو، بلکہ اس مال کا وارث وہ ہے جس کا تعلق قریش کے قبیلے اور بنی ہاشم کی شاخ سے ہوگا۔ وہ آخری زمانے میں ظہور کرے گا، وہی اس خزانے کو تقسیم کرے گا۔ ہمارے زمانے میں سلطان عبدالحمید ثانی کے ذہن میں بھی وہی خیال آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال اٹھا کہ مال اور زیورات کو خانہ کعبہ سے نکالیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ انہوں نے عالم دین سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے ظاہری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، یا تو وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھے یا پھر وہ بادشاہ کے خلاف بولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس حاکم میں نجف کے عالم دین سے فتویٰ لیا۔ استاد اکبر مجتہد اعظم مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی نے بادشاہ کو صاف الفاظ میں فتویٰ دیا کہ تم نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اس سے دور رہو۔ افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہابین نے خانہ کعبہ میں بے دردی سے چوری کی اور مال لٹا کر گئے، اور چھوٹی سے لے کر بڑی چیز میں سے کچھ نہ بچا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور اس پاک مقام پر بھی تباہی اور بربادی کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی ملکیت چوری کرنا شروع کی اور تمام قیمتی مال پر قابض ہو گئے۔ اسی مال میں سے زمرد سے بنے 4 شمعدان بھی تھے، اس کی قیمت اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ 4 صندوق جن پر جواہر، یاقوت اور الماس جڑے تھے، جواہرات کو تاروں کی طرح چمکتے تھے، اور 100 کے قریب ایسی تلواریں تھیں جن کے غلاف نصف سونے کے تھے، ان پر الماس جڑی تھی، اور ان تلواروں کے دستے زمرد کے بنے تھے جن پر تلوار کے مالکوں کے نام لکھے تھے۔ وہ لٹیرے سب کچھ چوری کر گئے۔